السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، غصہ ایک ایسا فطری رد عمل ہے جو ہم سب میں پایا جاتا ہے. مختلف واقعات، حادثات، سانحے ایسے ہوتے ہیں جس پر ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے. غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے. میرے خیال سے یہ بات جہاں تک درست ہے وہ یہ ہے کہ، یا اس چیز کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ اپنا کنٹرول نہ لوز کرے، یا اس جذبے کے تحت اپنے آپ پر اس جذبے کو حاوی نہ ہونے دے. آج ہم بات کریں گے کہ غصے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور کس طرح سے انسان اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل ممسا، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں اور جن کا تعلق ساؤتھ سٹی ہاسپٹل سے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرنا. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے. مائی پلیزر. ڈاکٹر صاحب، غصہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، میرے خیال سے جذبات میں سے ایک جذبہ ہے. جذبات میں سے ایک جذبہ ہے، بالکل. جو ہم سب میں پایا جاتا ہے. غصہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کبھی زندگی میں غصہ نہیں آیا. آپ غصے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور انسان کے اندر جو غصہ پایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر انسان کس طرح کے نقصانات اٹھا سکتا ہے ہیلتھ وائز؟ یار، ہم غصے کو ایک اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایموشن، جس طرح جذبات، اس کے اظہار کرنے کا طریقہ، جی، جو کہ زیادہ تر کیسز میں انکنٹرولڈ، بے قابو حد تک جو ہے ہو جاتا ہے. جب تک ہمارے پاس پہنچتے ہیں تب تک تو بالکل ہی بے قابو ہو جاتے ہیں. بٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ غصہ از یوزلی انکنٹرولڈ ایکسپریشن آف ایموشن. جی. غصے کی لمٹس ہوتی ہے کہ آپ صرف یہ کہ تھوڑا سا آپ کو چڑ جائیں، ناراض ہو جائیں، ایک وہ ایکسٹینٹ ہوتا ہے. اور دوسرا اسپیکٹرم کا اینڈ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ فزیکل ایگریشن. آپ اپنے غصے کو جو ہے کسی کو مار کے، کسی چیز کو توڑ پھوڑ کے جو ہے، چاہے انسان کو یا انسانی جان کی صورت میں، آپ اس کو ایکسپریس کریں. ڈاکٹر صاحب، نفسیاتی مسائل دیکھا جائے تو بہت سارے انواع و اقسام کے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نفسیاتی مسائل کون سے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کا غصہ بے قابو ہو جائے؟ کافی سارے نفسیاتی مرض ایسے ہیں جن سے جو ہے انسان، جو کہ غصے کی صورت میں سامنے آتا ہے. اگر ہم سٹارٹ کریں کہ سمپل فرسٹریشن، جی، جو ہے ایک انسان کی جو ہے فرسٹریشن جو ہے وہ غصے کے فارم میں جو ہے سامنے آتی ہے. اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو اینگزائٹی کے ویریس فارمز ہیں. اینگزائٹی جو ہے وہ غصے کے چڑ کے اگریسو فارم میں نکل سکتی ہے. جی. ڈپریشن ڈیفینیٹلی زیادہ تر میلز میں پایا جاتا ہے غصے کے فارم میں. اس سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو جو ہے، اگر سیریس النیسز لے رہے ہیں جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہو یا اسکیزوفرینیا ہو، اس میں تو ڈیفینیٹلی جو ہے غصہ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. پھر ہم دیکھیں کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوں، جس طرح بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گئی جس میں لوگ کاٹتے ہیں اپنے آپ کو، یا اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گئی جس میں لوگ جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں سائیکوپیتھس، ان میں تو غصہ بہت ہی حد تک جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ سائیکائٹری کے ہر مرض میں تھوڑا بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص مرض دیکھا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ ایکسپلوزو ڈس آرڈر. وہ ایک کیٹیگری ہے امپلس کنٹرول ڈس آرڈر، جس میں امپلس کنٹرول مینس جذبات کنٹرول نہیں ہوتے. اور اس کی ایک سب کیٹیگری انٹرمیٹنٹ ایکسپلوزو ڈس آرڈر، جس میں غصہ از دا مین پرابلم، کہ وہ غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہی جلدی ہوتا ہے، اور یوزلی کسی فزیکل فارم میں نکلتا ہے. جی. اشرف صاحب، اس طرح سے نفسیاتی امراض کی بنا پر جو غصہ آتا ہے وہ زیادہ تر ایکسپریس کس طرح سے ہوتا ہے، یا انسان کس طرح کے حرکات و سکنات کرتا ہے اس غصے کی ڈرائیو میں؟ دیکھیں، ہر انسان کے ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ بات بھی ہے کہ ہر انسان کے ایکسپریس کرنے کے
اپرچونٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. جیسے بالکل بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کتنا بھی غصہ کر لے کچھ کر نہیں سکتا. وہ کچھ کر نہیں سکتا. یا یہ کہ بہت ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ایک انسان اندر لیتا رہتا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے بتا نہیں پاتا. تو بہت زیادہ جو ہے وہ ویری ہے. آن ون سائڈ سمپلی جو ہے اگر ڈانٹ دیں جی وہ بھی ایک غصے کی فارم ہے, اور آن دا ادر ہینڈ جو ہے وہ چیخ دیں, چلا دیں, کوئی چیز اٹھا کے پھینک دیں, جی اس طرح بھی جو ہے وہ ایکسپریس ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم سب کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, وہ ماحول جو کہ ہم گھر میں دیکھتے ہیں یا بچے سے جب انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے تب وہ جو ایکسپیرینسز گین کرتا ہے آگے چل کر یا ایڈلٹ لائف میں وہ اپنا غصہ کس طرح سے ایکسپریس کرے گا. یہ ایک نارمل بندے کی بات کر رہا ہوں جو نفسیاتی امراض کا بھی شکار نہیں ہوگا. اس کے اندر ان چیز کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا ہے وہ اسی طرح سے اپنے غصے کو ایکسپریس کرے گا بڑا ہونے کے بعد, یا ایسے لوگ بہتر کنٹرول رکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے چائلڈہڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. جی ایک تو یہ کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کچھ ایک پرٹیکولر پرسنالٹی سے, قدرت کی نظام یہ ہے کہ ایک بچے کا اپنا پرسنالٹی ہوتی ہے. بالکل. پھر اس کے بعد جو بچپن کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس سے بہت بچہ متاثر ہوتا ہے, اور اس کی جو ایونچوئل پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو فریم ہونے تک چائلڈہڈ ایکسپیرینسز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جی اب ہم ریجن ٹو ریجن ہی ہمارے ملک میں دیکھ لیں تو اگر یہ دیکھیں ہم کہ ایک بچہ کراچی میں پیدا ہوا ہے اور آج 20s میں ہے. جی کراچی میں ہم نے پچھلے 25 سال میں فرسٹریشن دیکھی ہے, بے بسی دیکھی ہے, غربت دیکھی ہے, ہڑتالیں دیکھی ہیں, قانون نہ ہونا دیکھا ہے. اب ان سب چیزوں میں ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے جی وہ بڑا ہو رہا ہے انسیکیورٹی کے ساتھ. اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں ہر غلط کام کر کے آگے بڑھ جانا جو ہے وہ صحیح ہے. سڑک یا سروائیول مشکل ہے اور اس کو مطلب ہاں جی تو جو ہے وہ بچہ یہ سیکھے گا, اس نے بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے, ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی اگر ایسا شہر ہو جو کہ بہت ہی پیسفل ہو, وہاں جو لوگ رہ رہے ہوں گے, وہاں جو بچے بڑے ہوں گے, ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سافٹ ہوگا. شاید یہی وجہ تھی کہ آج سے 20-25 سال پہلے اگر ایک فائر کی آواز سن لیتے تھے بچے تو رات بھر سوتے نہیں تھے. ہاں بالکل نہیں. اور آج کے بچے گولیوں میں سونے کی عادت ڈیولپ کر چکے ہیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, پرسنالٹی کا آپ نے تذکرہ کیا. پرسنالٹی کلیشز بھی ہوتے ہیں زندگی میں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان برداشت نہیں کر پاتا, اور چاہے کوئی مانے یا نہ مانے زندگی میں ایک نہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کا پالا پڑا ہوتا ہے, جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں. اس کی کوئی وجہ ایز سچ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ناپسند کرتے ہیں تو شاید اتنا کلیئرلی نہ بتا سکیں. لیکن ان پرسنالٹی کلیشز کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے, کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ انسان کو غصے کے معاملے میں غلط راستے پر لے جاتے ہیں. بالکل لے جاتے ہیں. میں نے جو تھوڑا بہت اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان میں کوآپریٹ انوائرمنٹ میں شروع سے جو ینگ لوگ آتے ہیں ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ باس خراب ہے. بالکل. اور فار سم ریزن وہ باس اپنے ینگسٹرز کو برا ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان باسز کے ساتھ بھی اس ٹائم پہ برا ٹریٹ ہوا تھا. جی باس بھی بدتمیزی کرتا ہے, ینگسٹر بھی بدتمیزی کرتا ہے. کلیشز ضرور ہوتے ہیں. ایون اگر آپ بھائی بہنوں میں دیکھ رہے ہیں کلیشز ہوں گے, آپ شادی کرا دیں اس میں بھی میاں بیوی میں انیشل ایئرز میں جو ہے کلیشز ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایز فار ایز کہ کوئی آپ کے اوپر نیگیٹو انفلوئنس نہ ڈالے, یعنی آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, لوگوں کی بات میں نہ آئیں, اور کسی کی بات سے آپ بہت سٹریسڈ آؤٹ نہ ہو, ڈپریسڈ نہ ہو, اینکشس نہ ہو. جی جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں وہ تو خود تو نیچے جا رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرے کو بھی اپنے ساتھ نیچے لے جاتے ہیں. جی اگر ورک پلیس میں آپ کے آفس میں جو ہے کوئی ایسا انسان ہے جیسے پرسنالٹی کلیش ہو رہی ہے, اتنی ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں جتنی ضرورت ہے. دوست ایسے ہیں جو کہ نیگیٹو مائنڈڈ ہیں, جو کہ صرف طنزیہ باتیں کرتے ہوں, ان کو ان کے لمٹ تک رکھیں. زندگی میں مینیج کرنا آنا چاہیے.
ہم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ نیگیٹو ہیں یا سپوز کریں کوئی اور ایسا ہے جس کا غصہ بہت تیز ہے، ہم اپنی انٹریکشن ان سے لمٹ پہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اینگر مینجمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.